اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت شکریہ میڈم اسپیکر صاحبہ۔ آج تواتر سے جو اس صوبے کا امن و امان کا ایشو ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ جاری ہے اسمبلی کے اندر، اور ممبران اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو تواتر سے مجھے سننے کو مل رہی ہے، اور پرٹیکولرلی اپنے اپوزیشن بینچز کی طرف سے جو سننے کو مل رہی ہے، وہ یہ کہ یہ تو ایک طرف سے اپنے سپیچز میں تنقید کرتے ہیں، اوپر سے رونا روتے ہیں۔ جب ان کی تنقید کا جواب دیا جاتا ہے تو پھر رونا روتے ہیں۔ پھر اپنی تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی سبسٹینشل نیریٹو نہیں ہے، کوئی سبسٹینشل پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے بات کے اندر۔ ہم تو سبسٹینشل چیزیں رکھ کے بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ پرٹیکولرلی اب جو ہمارے ممبر موصوف نے میرے سے پہلے تقریر کی، اگر آپ اس تقریر کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس تقریر کے اندر اور اس کا انالیسس کریں، آپ کو سوائے تنقید برائے تنقید کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ صرف گورنمنٹ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، ممبران کے اوپر، اور جو ان کو آئینہ دکھایا جاتا ہے اس کے اوپر تنقید۔ نہ تو انہوں نے ہمیں کوئی ایسی مثبت دلیل کی بات کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی منطق کی بات کی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے کہ کیسے اس امن و امان کے صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی یہ بات کی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کے سامنے کیسے بند باندھے جا سکتے ہیں، نہ ہی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو یہ صوبائی اسمبلی پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ایک بات کے اوپر زور دے رہی ہے کہ یہ آپریشن ہم نہیں مانتے، یہ جو ان کی پالیسی ہے اور جو 2004 سے چلی آتی رہی ہے اور اس کا یہ تسلسل ہے کہ یہ ہم نہیں مان رہے۔ جو یہ اسمبلی کہہ رہی ہے کہ آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کہ جو یہ اسمبلی بار بار کہتی آ رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے استدعا کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ امن پاسون ہوتے رہیں، یہ لوگ جو ہیں وہاں سے بارڈر کراس سے آتے رہے، آپ ان کو نہ چھوڑیں، اس کے اوپر تو کسی نے بند باندھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہی تنقید برائے تنقید۔ میرے بھائی اس کے اوپر بات کرے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ باکس اوپن کرے، چیلنج ہے، اور یہ آپ کا چیلنج ایکسپٹڈ، فلور آف دی ہاؤس ایکسپٹڈ۔ جو بھی بکسے کو لے، لیکن آپ نے ابھی بھاگنا نہیں ہے۔ جو بھی اس اسمبلی کے اندر ابھی کا، 2018 کا، 2013 کا، جو بھی بکسے آئے سارے کولے، پتہ لگ جائے گا کہ کس کے 2000 ووٹ ہے، جس کے 2500 ووٹ ہے، کس کو کس نے بٹایا ہے۔ فارم 47 کی ہم بات کریں گے۔ یہ اس اسمبلی کو، جس کو ہم ایوان کہتے ہیں، جس کی تقریب کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو ہم نمائندہ جرگہ کہتے ہیں، جس کو ہم 4 کروڑ عوام کی نمائندگی کہتے ہیں، اس جرگے کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ ایک بندہ عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے، دوسرا بندہ جوتوں کے اوپر بیٹھ کے پالش لگا کے اس اسمبلی کے اندر آتا ہے۔ یہ اس اسمبلی کی بےعزتی ہے۔ تو ہم وہ بات کریں گے۔ دیکھیں، عمران خان کے نام پہ ہم برملا کہتے ہیں، کہ عمران خان کے نام پہ ہمیں ووٹ ملا ہے، اور ایک بزرگ سیاستدان کی جو کہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے، اس کی ایک بات مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا، لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے نام پہ اس کے منتخب امیدوار کو ووٹ ملتا ہے۔
لیڈر وہ بالکل نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن جاتا ہے. مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر ایسٹ ہے، اس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا ہے، میں اس اسمبلی میں آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جو کہ لائبلٹی بن چکے ہیں، جس کے نام پہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا بلکہ اس کے نام پہ ووٹ کٹ جاتے ہیں. میڈم، بھاگنے کی بات ہوئی، الحمدللہ ہمیں 4 اکتوبر کو چیلنج کیا گیا، ہم گئے، ہم نے پروف کیا. 26 نومبر کو ہم گئے، ہم نے پروف کیا. 5 اگست کو ہم نکلے، ہم نے پروف کیا. ہم بالکل بھی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں جو کہ ایک پٹاخے کی وجہ سے کوئی بھاگے. ہم میدان پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں جو بات کر رہا ہوں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں جواباً بات کر رہا ہوں، اور میں بالکل اس بات کی توثیق اور تصدیق کر رہا ہوں کہ یہاں پہ الزامات اور تنقید نہیں ہونی چاہیے. اس وقت سارا صبح ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم تو بڑا واضح کر چکے ہیں، بہت واضح کر چکے ہیں کہ جو قوانین اس آگ کو تقویت دے رہی ہے، یہ اسمبلی مل بیٹھے اور ان قوانین کو چینج کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو آپریشن کی بات ہے، میرا لیڈر کہتا ہے کہ آپریشن نہیں ہوگا. یہاں سے ایک جوائنٹ آواز جانی چاہیے کہ آپریشن نہیں ہوگا. یہ جو ہم امن پاسون کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روکو ان کو، یہ اسمبلی ان کو چاہیے کہ اسٹینڈ اپ کرے اور روکے ان کو، اور فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی ایک آواز ہو کے، اس سے بالاتر ہو کے کہ ہماری کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ان کو کہ ہم کہیں کہ بس بہت ہو چکا. یہ تجربہ گاہ جو ہے سب جو ہم نے آپ نے اس خیبر پختونخوا کو بنایا ہوا ہے، اس کو مزید تجربہ گاہ نہ بنائیں. ہمارے لوگوں کو اس کے اندر مزید قربانی کا بکرا نہ بنائیں، بس بہت ہو چکا. تو اس کے اوپر ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہم سب متفق ہیں. ایک جامعہ، ایک متفق کا اعلامیہ جانا چاہیے. میڈم اسپیکر صاحبہ، میں چونکہ امن کی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں تقریباً تمام ہمارے پختون اور تمام جماعتوں سے، صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی سے، تمام جماعتوں سے یہاں پہ امن پاسون ہوتے ہیں، جس کا 2022 میں مراد سعید نے آغاز کیا تھا سوات سے، اور یہ پھر تواتر سے ہوتے رہے، اور اس میں تمام جماعتوں کے لوگ حصہ لیتے ہیں، اس کا کسی پارٹی سے تعلق پھر نہیں ہے. کل کراچی میں امن سفید جھنڈے کے ساتھ، سفید علم کے ساتھ، کل کراچی میں امن پاسون ہو رہا تھا، اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ، خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ جو آگ کے ساتھ دوبارہ کھیلا جا رہا ہے، جو اس دھرتی پہ پھر خون کی ہولی کھیلنے کی تیاری ہو رہی ہے، پھر یہاں پہ لوگوں کو بے گھر کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. اور وہاں پہ کراس دی بورڈ تمام پختون جمع ہونے لگے. لیکن بہت ہی شرمناک بات ہے کہ پہلے ان کو وہاں پہ جمع نہیں ہونے دیا گیا، پھر جب جمع ہو گئے ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی، پھر جب ہم بہت جمہوریت کا راپ الاپتے ہیں، پھر ہمارے سابق پارلیمنٹیرین سعید آفریدی ایم پی اے، سابق ایم این اے عطا اللہ خٹک، ان کو گریبان سے پکڑ کے وینوں میں ڈالا گیا اور گرفتار کیا گیا. گناہ کیا تھا؟ گناہ تھا امن مانگنا. گناہ کیا تھا؟ گناہ تھا یہاں پہ یہ خون کی ہولی روکنا، یہ آگ کا بازار روکنا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف کوکلے نعروں تک نہیں بلکہ جو بات کرے اس کے اوپر سٹینڈ کرے. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ بدامنی ہو. اور یہ ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ صرف امن پاسون ہوا، وہاں پہ ہمارے ایم پی اے تھے اور ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا. آپ دیکھیں کہ قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہے.
اس وقت آپ دیکھیں کہ عمران خان جیل میں، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جس کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے، ایک باپردہ خاتون، وہ جوان مردی سے جیل کاٹ رہی ہے، لیکن اس کو مجبور کرنے کے لیے پہلے جو جیل مینول کے مطابق ان کی فیملی ان سے ملتی ہے، ان کے لائرز ان سے ملتے ہیں، پہلے ان کو روکا گیا، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے پانی نہیں دیا جاتا، ریسنٹ رپورٹ کے مطابق ان کو گندا پانی دیا جاتا ہے وضو کے لیے، نہانے کے لیے، وہ اس کو رکھ کے تاکہ وہ مٹی نیچے جائے بالٹی میں، اور اس کے بعد اس کے اوپر وضو کرتی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر چونٹیاں اور یہ مچھر اور یہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے اس وقت بھی پاؤں کے اوپر زخم ہے، اس کو جو ہے اس کا چھت ٹپک رہا ہے جو کہ ایک شارٹ سرکٹ کا وجہ بنی اور اس کو کرنٹ لگا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج سے چند سال پہلے جو یہ خونی لبرلز ہیں یہ بڑا چیختے تھے کہ یہ عورت کارڈ کھیلتے تھے کہ یہ عورت کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، وہ عورت کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور ان لوگوں کا سیاست سے تعلق بھی ہوتا تھا۔ بشرا بی بی کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک غیر سیاسی عورت ہے اور اس کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے، وہ اس کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں فخر کرتا ہوں کہ بشرا بی بی خان صاحب کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت بنی ہے۔ جب وہاں سے نہیں ہوا، علیمہ خان کے بیٹے کو شاریز کو اٹھایا گیا، جب رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب شاریز کو اٹھایا گیا ہے تو کیا وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے پولیس کسٹڈی میں نہیں ہے۔ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے کیبنٹ ممبر وہ اتنی لب کشائی نہیں کر سکتے کہ ہاں ہمارے ہیں کسٹڈی میں ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جو اس مسند پہ اصل حقیقت میں بیٹھے ہوئے وہاں سے ان کو اجازت نہیں تھی، اگلے دن ان کو پیش کیا۔ لیکن میں فخر کرتا ہوں شوکت خانم کے خاندان پہ کہ وہ منہ چڑھا کے فیس نہیں کرتے، بلکہ ہنس کے اور مسکرا کے جو ہیں ساری مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، وہ ڈیل نہیں کر لے، انشاءاللہ تعالی ان کو ڈیلا کریں گے۔ وہ اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے کو اغوا کیا گیا، دوسرے بیٹے کو 1.5 سال بعد اس کے اوپر 9 مئی کے مقدمات۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس ملک کے اندر کیا مذاق ہے؟ میں مقتدرہ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کر لیں جتنا زور کرنا چاہتے ہیں، شوکت خانم کا بیٹا ٹوٹنے نہیں لگا، شوکت خانم کا خاندان ٹوٹنے نہیں لگا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت اور استقامت دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک اس نظام کو، اس فرزودہ نظام کو چینج نہیں کریں گے، نہ شوکت خانم کا خاندان بیٹھے گا اور نہ یہ قوم جو اس کے پیچھے کڑی ہے یہ بیٹھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ میڈم۔ جناب ریاض